نظم پیش خدمت ہے خواب۔ روشنی کے دائروں رنگوں کی قوسوں اور اڑتی دھجیوں کے درمیان تم ایسے ابھرے جیسے کوئی سردیوں میں ہاتھ رکھے تو ٹھٹھرتے آئینے پر ہولے ہولے دھند اترتی ہے۔ میں پیدا کرنے والے کی طرح بے جسم تھا اور نور کے اشب پہ بیٹھا، جس طرف بھی چاہتا تھا چل نکلتا تھا۔ نہ جانے کتنے نوری سال ان آتش سموں سے ناپ آیا تھا، نہ جانے اور کتنے فاصلے ٹاپوں سے اڑتی گرد سے گہنا کے آ جاتا، نہ جانے کتنی دنیاؤں کو سلگا کر دھواں پہنا کے آ جاتا کہ یکدم روشنی کے دائروں میں تم نے اپنے خال و خط کی دھند لہرائی۔ وہی چہرہ نظر آیا، وہی چہرہ جس کے گدرائے مساموں سے شعائیں پھوٹتی تھیں، جس پہ پڑھ کے دھوپ کے پاؤں پھسلتے تھے۔ میں اپنے ابروؤں پر ہاتھ کا چھجا بنا کے جس کو تکتا تھا کہ بینائی پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ مجھے اس طرح تکتا دیکھ کر تم جھیم کر بولی، بہت روشن ہے دن تو آج کا، ہر چیز اجلی ہے۔ تو میں نے ادھ کھلی آنکھوں سے سمجھایا، اے میرے بے خبر سورج، تو تم نے ایک نظر سے چھیل ڈالا ہے، اور اس کاٹے ہوئے سورج کی قطرن بے یقینی سے تمہاری سبز جرسی کے کھڑے کالر پہ اٹکی ہے کہ کب تم کس مساؤ اور یہ جھڑ کر تمہارے پاؤں کا چندن سنہرے رنگ سے بھر دے۔ یہ دھندلا چاند باقی ہے جو ایک ٹوٹا ستارہ آسمان میں کیل کر کے اس سے لٹکا ہے کہ شاید اس طرح وہ دھجیاں ہونے سے رہ جائے۔ وحید احمد، ہمیں تم مت بناؤ چکنی باتیں، بس تم اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ کہہ کر تم نے اپنے ڈھلکے آنچل کو جھٹک کر بائیں کاندھے پر رکھا تو اس کا پلو آسمان سے لگ گیا۔ یہ کہہ کر تم نے اپنے ڈھلکے آنچل کو جھٹک کر بائیں کاندھے پر رکھا تو اس کا پلو آسمان سے لگ گیا۔ پھر جس قدر ڈھیلے ستارے آسمان پر چاندنی کے تار سے اٹکے ہوئے تھے گر پڑے، اور جو قرینے سے لگے تھے زور سے ہلنے لگے اور دیر تک ہلتے رہے۔